وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ سیاست وہ واحد میدان ہے جہاں عقل و فکر سے، بصیرت سے اور دانش مندی سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات میں ٹکٹوں کی بات تھی، تو اس حلقے کے اندر 4 لوگ تھے جو الیکشن کے امیدوار تھے۔ ایک چودھری اظہر صادق صاحب، مسعود خالد صاحب، شعیب احمد صاحب اور اختر شاہد صاحب۔ 2 لوگ تھے جن کو ٹکٹ ملے، 2 لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، کسی کی حمایت کرنی ہے یا کوئی اور فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے یاد ہوگا شعیب احمد صاحب کو ان سے کہا تھا، ہم جب بیٹھے تو میں نے کہا تھا مجھے پورا یقین ہے کہ مسعود خالد صاحب اگلے 2-3 دنوں میں غصے میں اور ناراضگی میں فیصلہ کریں گے، اس کے بعد نیا منظر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کسی سیاسی پولیٹیکل ویژن کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے غصے اور ناراضگی میں فیصلہ کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ اس طرح سے فیصلے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر کوئی اپنی ذات کی بات ہو، ایک فرد کی بات ہو تو فیصلہ آسان ہوتا ہے۔ جہاں جس شخص کی ذمہ داری 6,000 7,000 ووٹر ہوں، ان کے خاندان ہوں، ان کو قبیلے ہوں، ان کے علاقے ہوں، ان کے کام ہو، تو ایسے وقت پہ فیصلے اس انداز سے کیے جا سکتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں اور لمبے عرصے تک لوگوں کے مسائل کا مداوع کر سکیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ راجہ شعیب عابد صاحب نے اب کی بار جو وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ اتنا درست ہے کہ اس کا اثر حلقے کے اندر اور شعیب عابد صاحب کے چلنے والے لوگوں کے لیے اگلے کئی سالوں تک مرتب ہوتا رہے گا۔ اور اس کے اندر آپ نہ صرف یہ کہ اظہر صادق صاحب کی کامیابی بحیثیت MLA 27 جولائی کو دیکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسمبلی کے اندر شعیب احمد صاحب کی کامیابی بھی دیکھیں گے، اور اس صورت میں بھی آپ ایک نیا ویژن، نیا خون، نئی جوانی کو اقتدار کے حوالوں میں اپنا حصہ پاتے ہوئے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہوتا یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سیاست کے اندر اتحاد بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہے، لیکن ایسا ہر بار نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اختلافات پیدا ہوتے ہیں جب ہم جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو وقت کے سوال ہیں، ان کو درست طور پر ایڈریس نہیں کرتے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم گہرے عقل اور شعور سے، تدبر سے، تحمل سے، مکالمے اور مذاکرات کی بنیاد پر ساری چیزوں کو دیکھیں اور اس اتحاد کو آگے لے کر چلیں۔ وقت کے ساتھ کیوں لیڈرشپ کا کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حالت جنگ سے باہر نکالے۔ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو لوگوں کو حالت جنگ میں جھونک کر رکھ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہ ویژن رکھتے ہیں۔ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کی اس تقریب کے چیف گیسٹ نامزد امیدوار مسلم لیگ نون جناب میرے بھائی چودھری اظہر صادق صاحب، صدر تقریب جناب ہمارے بزرگ راجہ عباس صاحب، جناب راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب، جناب چودھری جاوید ظفر صاحب، جناب فیصل مطلوب صاحب، اشر صاحب، خواجہ شاہد صاحب، جناب چودھری ظاہر صاحب، میرے بھائی چودھری انصر اقبال صاحب، چودھری عقیل صاحب، اور شاہ صاحب، ایک بڑی لمبی مہمان کہوں گا جو اسٹیج پر تشریف فرمائے، پنڈال میں سارے قابل احترام ہیں، آپ میرے گھر آئے ہیں، میں سب کو جو ہے خوش آمدید کہتا ہوں، دل کے تھا کہ نہیں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پر بنارس مغل صاحب بھی بیٹھے ہوئے اسٹیج پر۔ گزارش ہے کہ ہم نے 2014 میں جس جماعت کا انتخاب کیا وہ مسلم لیگ نون تھی، اور اس جماعت میں شامل ہونے کی جو دلیل تھی وہ یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھی۔
جتنے بھی پاکستان کے اندر موٹر وے ہیں ان کی بنیاد میاں محمد نواز شریف صاحب نے رکھی. 28 مئی 1999 میں انہوں نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا، جس وجہ سے آج ہم آسانی سے اور آزادانہ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ موازنہ کریں سندھ کا، بلوچستان کا، اور سب سے جو خوبصورت شہر ہے جو جن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صوبہ پنجاب ہے. اور 2016 میں یہ دلیل سچ ثابت ہوئی جب مسلم لیگ کی میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہاں پر آزاد کشمیر میں حکومت بنی تو تعمیر و ترقی کے ریکارڈ کام ہوئے. اس کی بنیاد یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف نے یہاں کے ترقیاتی بجٹ جو ہے اس میں اضافہ کیا. میں جناب حضرت صادق صاحب گزارش یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اب اختلافی باتیں نہ کروں، لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کمزور ہے. سیاست کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. یہ بڑا مشکل پروفیشن ہے، پرخطر جو ہے یہ پروفیشن ہے. اس میں جو ہے ہمیں ہر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن آگے امتیاز صاحب نے جو ایک بات کی کہ کہتے ہیں کہ سیاست بچوں کا کھیل ہے. سیاست میں جو ہے شہین جیسا تجسس اور چیتے جیسا جگر چاہیے ہوتا ہے. اور ہم جو سیاست کر رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے جو لبادہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں لوگ آئیڈیل مانتے ہیں، ہم نے ہی لوگوں کی تربیت کرنی ہے، نوجوانوں کی تربیت کرنی ہے. ہمیں دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں گزارتے ہیں. تو اگر ہم لوگوں کو جذبات دینا شروع کر دیں، یہاں پر میں کوئی پچھلے دنوں سے کچھ بات سن رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر کہوں گا وہ بھٹکے مت. 2-3 چیزوں پر غور کریں. یہاں پر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. میں ان نوجوانوں کو کہوں گا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں جو مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کریں. ان کو کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ ان کو کہہ رہے ہیں جناب بائیکاٹ کریں. یہ کون سا معیار ہے؟ میں آپ جو ہے نوجوان ہیں بزرگ، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سا معیار ہے؟ اس وقت آزاد کشمیر کس کی گورنمنٹ ہے؟ کون ہے وزیر اعظم؟ پاکستان پیپلز پارٹی کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ اس کی کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ آج وہ کدھر کھڑے ہیں؟ سو میں نوجوانوں کو کہوں گا بھٹکے مت. یہ لوگ کہ آپ استعمال ہو جائیں اور بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو. ووٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے. یہ ہمارے امیدوار مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ کی گورنمنٹ بننے والی ہے یہاں پر آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی. یہ واضح ہے، یہ بڑی واضح اور کلیئر بات ہے کہ آزاد کشمیر کی آپ سچویشن دے سکتے ہیں کہ آسانی سے انشاءاللہ تعالی وہاں پر یہاں پر گورنمنٹ بنے گی. سو ان چیزوں پر آپ نے میں نوجوانوں کو کہوں گا ادھر وہ پارٹی کے ساتھ ان کے بڑے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بائیکاٹ مت کریں، اور دوسری طرف مجھے ایک عزیز نے فون کیا، میں اس لیے آپ کو میں خود بھی گواہ ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ دیتے تو بہتر تھا، انڈیپینڈنٹ بیٹھتے تو بہتر تھا، فلاں شخص قبول نہیں ہے. میں نے کہا فلاں شخص کی بات نہیں ہے، شاید میرا بھی اس سے ذوق خلاف تھا. میری پارٹی کا معاملہ ہے، میں ایک جماعت سے بچتا ہوں. میں نے میرے والد یہاں بڑا لمبا عرصہ سیاست کی ہے، ہم بھی کوئی 15 سال سے یہاں سیاست کر رہے ہیں. ہم نے کبھی ہم کہتے ہیں سب کو آزادی ہے، اپنا کام کرنے کی آزادی ہے، اپنی سیاست کرنے کی آزادی ہے. یہاں پر سب نے اپنی اپنی سیاست کی، یہاں پر سب کے گروپس رہے ہماری کونسل میں، ہم کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں.
میں ایسی گندی سیاست نہیں کرتے. ایسی جو یہ جو گندی سیاست کر رہے ہیں دوسری طرف سے ان کا تقریب کاری جو ہے جو یوسف صاحب اور میرے والد صاحب مد مقابل رہے ان کے وہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے بہت سارے مسائل پر بات کرتے تھے اور میں بھی جاتا رہا ہوں. 2006 میں جب وہ وزیر تھے کبھی اس طرح کی ہم نے تقریب کاری جو آج کل سوشل میڈیا پر چھوٹی اکنامی یہ ان کی تربیت بتاتی جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایسی زبان کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں وہ اپنے والدین کی بدنامی کرتے ہیں ڈراتے ہیں کہ ان کے والدین کی ان کی کیسی تربیت ہے. ہم تو وہ زبان استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے والدین نے تربیت دی ہے کہ آپ نے جو ہے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں ورنہ یہ گردانیں ہمیں بہت اچھی آتی ہیں. یہ گردانیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے میں روز صبح گھر سے نکلتا ہوں ایک عزیز یا دو عزیز کوئی آج ہے بیٹھے میں نے کبھی ان کو بھی نہیں کہا میں لائسنسی ساز و سمارٹ ساتھ رکھتا ہوں. کبھی 15 سالہ سیاست میں یہ بات نوٹ کر لیں میں جو بات بتانے لگا ہوں 15 سالہ سیاست میں میں نے کسی کے بچے کو آگے نہیں کیا کسی کے بچے کے سینے کو آگے نہیں کیا. اللہ کو ہم یہاں مخالف سیاست بھی کرتے ہیں سیاسی حریف بھی تھے لیکن کبھی ایسی حرکت کوئی بندہ گواہی نہیں دی. میں خود نکلتا ہوں بس اور اگر کبھی زندگی میں موقع آیا تو انشاءاللہ تعالی میرا سینہ پہلے حاضر ہوگا پھر کسی میرے نوجوان دوست ساتھی کا حاضر ہوگا. ہمیں لوگوں سے محبت ہے ہمیں اس علاقے کے لوگوں سے محبت ہے ہمیں اس علاقے کے لوگوں سے محبت ہے. ہم جو ہے بلا تنخواہ سپاہی ہیں ہم کوئی پینشن نہیں لیتے ہم کوئی 5 سال چندے نہیں اکٹھے کرتے ہم جیب سے خرچ کرتے ہیں. میرے اپنے عزیز و کار کوئی کار دے تو الگ بات ہے یہ چندے والا کام ہم نے نہیں کیا. ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں بے لوث خدمت کرتے ہیں جس کے سلے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ہم تو 50 سال میں سے سیاست میں میرے والد بھی رہا ہمیں تو اس کا سلا اس علاقے میں نہیں ملا. سب کو ملا لیکن ہمیں نہیں بدقسمتی سے نہیں ملا. جب نصیب ہوا ملے گا. یہ جدوجہد جاری رکھیں گے میرے ساتھی جاری رکھیں گے میں جاری رکھوں گا میرے نوجوان جاری رکھیں گے میں نوا میرے بات پورے ہندوستان ہوگا. یہاں پر ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے. یہاں پر بنارس صاحب بیٹھے ہوئے یہ بڑا لمبا عرصہ بیٹھے میرے والد صاحب کے ساتھی ریفرنٹ لائن کے ساتھی رکھے ان کے عزیزوں کا ہم سب ایک ہے یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم کہتے ہیں ان لوگوں کا خیال زیادہ رکھیں. میں صادق صاحب سے کہوں گا یہ مغل برادری یہاں پر بھی ڈیری کا ساتھ انہوں نے پچھلے الیکشن میں مجھے بھی ووٹ دیا. آپ یہ لوگ اقدار ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے لیکن لوگوں کا جہاں پر حق بنتا ہے ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر اگلے جو چند دن رہ گئے ہیں مسلم لیگ کے لیے کام کریں گے مسلم لیگ کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے مسلم لیگ کی جیت کے لیے اپنی کوشش ایفرٹ کریں گے. میں آخر میں وقت کی نزاکت کا خیال رکھنا ہے اور بڑی لمبی میں نے بات کرنی تھی کیونکہ مقررین نے بہت ساری لمبی چوڑی بات کر دی ہے. میں آخر میں جو ہے آپ سے آپ جو نیچے پنڈال میں جو ہمارا اثاثہ ہے ہماری اس طاقت سے آپ سے بات کرنا ہے. آپ کیا عہد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے کہ آپ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر 27 جولائی مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے پوری ایفرٹ کریں گے پوری کوشش کریں گے پوری جان ڈالیں گے گھر گھر جائیں گے اعظم صادق صاحب کی کامیابی کے لیے اپنی جس طرح میں اپنے کو کہوں گا آخری بات کہہ کر جا جاؤں گا. یہ الیکشن اعظم صادق صاحب نہیں لڑ رہا یہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اس طرح آپ نے ایفرٹ کرنی یہ نہیں سوچا کہ یہ اعظم صادق صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں. میں ان کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر کے ہوں بیاری بھی لے کے ہوں دیگر جگہ پر لے کر ہوں. میں یہاں پر اپنے عزیز و کارب سے 1-2 جگہ گیا ہوں پپلی ریٹا اور میں اپنے گاؤں میں گیا ہوں کچھ جگہوں پر نہیں جا سکا گیلا شکایت نہیں بڑا مبصر ہے. میں پہنچوں گا آپ سب کے پاس میں مجھواڑی کے والوں کے پاس بھی جاؤں گا کجور والوں کے پاس بھی جاؤں گا. تو میں عزیز صادق صاحب سے
ایک گزارش کروں گا، یہ یونین کونسل باقی جیسا شمالی علاقہ ہے، یہ بھی یونین کونسل بڑی پسماندہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. جتنے بھی پولنگ ہیں یہاں پر ڈیری قاسم ہے، نکوٹا ہے، پاک کھاڑ ہے، لاڈ ہے، مجواڑی ہے، بھٹی ہے، پپلی ہے، اسی 18 بن کے وہاں میں بہت مسائل میں آج یہاں پر کھڑے ہیں. اس کے حوالے سے بات کروں، سب میں جو ہے بڑے جو مسائل موجود ہیں، اور سب سے جو بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ بجلی کا. یہ لائن 88 کی پڑی آواز چلتی ہے اور بجلی بند ہو جاتی ہے. تو ان لوگوں میں پچھلے الیکشن میں بھی اس یونین کونسل کے لوگوں نے آپ کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا. تو اس کا آپ نے خیال رکھا ہے. یہ تحریک قاسم جو روڈ ہے مسلم لیگ کے دور میں یہ بنی تھی، وہاں تک، وہاں سے آگے یہ دراڑی تک سیسا سے جا کے ملتی ہے، یہ بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آلموسٹ ختم ہوگی. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ڈسپینسری کا یہاں کے عزیز و کارب نے کہا تھا آپ نے بات کرنی ہے، وہ ایشو ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. ہائی اسکول ہو گیا ہے بچوں کا، اس بہت بڑا علاقہ ہے، لیکن اس کی جو ہے بلڈنگ جو ہے نہیں ہے. تو یہ جو چند مسائل ہیں، چھوٹے موٹے مسائل چلنے حل ہو جاتے ہیں. جو بڑے مسائل ہیں یہ ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ ان لوگوں کے سامنے میری آپ سے پہلے بات ہو چکی ہے، ان کے سامنے اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ نہ سوچے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرتے. میں نے یہ فیصلہ اسی بنیاد پر لیا ہے. چوہی صاحب کے پاس جاتے بھی رہے. چوہی صاحب جب سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور کچھ بیمار بھی رہنے لگے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ رات کے جو 2-4 گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھا جائے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ویسے بھی کسی کے خلاف ایسی بات نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں تو راجہ عابد صاحب الیکشن رکھنے آپس لڑنے والے سامنے، لیکن کئی ایسی چیزوں پر آسان کٹھے پہ تھے مشورہ کتاب جس سے ڈڈیال نے لوگانی بہتری سے، اور کئی ایسے مشورے راجہ صاحب دیتے جڑے میں آگے جی بالکل ٹھیک ہے اور اس پر عمل ہوا. سیاست ایک الگ چیز ہے، اپنا اپنا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہ جو رشتے جو عزت ہے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے والدین اور آپ کے خاندان نے کیا تربیت کی ہے. راجہ عابد صاحب نے اور شعیب عابد صاحب کی بڑی اچھی تربیت کی، سیاسی بھی بہت اچھی تربیت کی. اور یہ سہرا میں سمجھتا ہوں کہ راجہ عابد صاحب کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دے کے وہ فرض پورا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھی یہاں طاہر کیوم صاحب جیسے، طاہر صاحب جیسے اور ساتھی، ارشد صاحب یہاں تھے، انہوں نے اس نوجوان کا ساتھ دیا. میں کئی دفعہ بات میں نے کی کہ شعیب عابد صاحب نے، کیونکہ 16 کا الیکشن میرا بھی پہلا الیکشن تھا، سیاسی طور پر ویسے خواہش تھی، لیکن جب انہوں نے فیصلہ کیا مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا اور اس حساب سے سعود خالد صاحب کا ساتھ دینے کا، میرا خیال ہے کہ دل میں بات بھی ہوئی، میں سمجھتا بھی ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ 5 سال اللہ تعالیٰ نے اس ڈڈیال کے لوگوں کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں چودھری محمد یوسف صاحب کی دعاؤں اور میری والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے آج یہاں پہنچا. ڈڈیال کے لوگوں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، کیا ایک دن میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ 5 سال آپ کے ڈیوٹی دوں گا. یہ شعیب عابد صاحب کو چھوڑ کے میں بربلا کہتا ہوں کہ میرے ساتھ 5 سال اپوزیشن کی تو شعیب عابد صاحب نے کی. نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر، شکر ہے الیکشن آ گئے تو ان کو بھی ڈڈیال یاد آ گیا. کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. میں نے 5 سال ان دونوں کا کسی تقریر، کسی فنکشن میں نام نہیں لیا. اگر لیا تو عزت سے لیا، اور یہی کہا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کوشش کی ہوگی، شاید ان سے نہیں ہو سکا. لیکن آج کل جو میں ان کی تقریریں سن رہا ہوں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی آ جائے تھوڑا بہت کہیں سے پل کے اس پار جائیں گے کسی کام سے تو نظر آتا ہے. یہ کام ہمارا نہیں ہے. ڈڈیال میں راجہ عابد صاحب، چودھری یوسف صاحب، چاچا رضوان صاحب، چودھری سرور صاحب، سب نے الیکشن لڑے اور کوشش کی. لوگ مثالیں دیتے تھے ڈڈیال کی. آپ دوسرے حلقوں میں جائیں تو امیدوار ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شامل نہیں ہوتے. یہاں تو بڑا اللہ کا شکر تھا
پر یہ کس کا فرض ہے؟ یہ فرض شعیب عابد کا ہے، یہ فرض میرا ہے کہ ڈڈیال کے ماحول کو پرامن رکھا جائے. 100 اختلاف ہو سکتے ہیں. میں نے کہا شعیب عابد صاحب نے 5 سال اپوزیشن کی، ٹھیک کیا. بلدیاتی الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے، لیکن کبھی یہ شعیب عابد صاحب بیٹھے کسی محفل میں، کسی نجی محفل میں کوئی ایک جگہ بتا دیں. میری ویسے بھی عادت نہیں ہے کہ میں نے شعیب عابد صاحب کے بارے میں بات کروں. میں ہمیشہ کہتا رہا نوجوان ہے، سیاسی ورکر ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ دونوں سابق جو منسٹر ہیں، دیکھیں مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی منسٹر رہے، میں بھی منسٹر رہا، تیسرا بھی منسٹر رہا. 5 سال میں آپ نے لوگوں کے لیے کیا کیا؟ تقریروں میں تو سب کچھ کرتے ہیں، عملی کام دیکھنا چاہیے. اس پہ مقابلے میں آ جاؤ، جہاں چاہتے ہو آ جاؤ. یہ یہاں کسی نے بات کی، شاید چیئرمین بدلیہ نے بات کی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ جس دن حلف لیا میں نے وزیر کے طور پہ، اس کے کچھ ہی دنوں بعد میرپور میں میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا یار ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں بڑی مشکلات ہیں. لوگ کہتے ہیں وہاں ٹیچر نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں. وہ جو لسٹ نکلی وہ ابھی تک موجود ہے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے 374 ٹیچر کے سامنے ڈڈیال میں خالی. وہ ایک میرا خیال ہے کہ یاسر سلطان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور چودھری ارشد صاحب بھی، وزیر قاسم مجید صاحب تھے. وہ سب میری طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا حلقہ ہے جس میں 374 اسامیاں خالی ہیں اور پورے آزاد کشمیر میں کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا جہاں اتنی اسامیاں خالی ہوں. یہ میں نے خالی چھوڑی تھی کہ شعیب عابد صاحب نے چھوڑی تھی؟ بالکل نہیں. یہ مسعود خالد صاحب نے چھوڑی تھی. جب لوگ ووٹ دے کے آپ کو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے. اللہ کا کرم ہوا، جو بات صحیح ہے کہ پچھلی حکومت کا اچھا کام تھا، فاروق حیدر صاحب کی حکومت کا اچھا کام تھا کہ NTS ہوا، غریبوں کے بچے میرٹ پہ لگے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک فرق، بہتری کیا تھی کہ 10 نمبر رکھے گئے تھے، جو 10 نمبر غلط استعمال ہوتے تھے، جو وزیر استعمال کرتا تھا یا کوئی اور کرتا تھا. 2 نمبر کا فرق ہو، آپ 10 نمبر کسی ایسے بندے کو دیتے جو تیسرے نمبر پہ ہو. اللہ کے کرم سے، میری ٹیم کی مدد سے 374 اسامیاں پر ہوئی. ایک بھی آپ سوشل میڈیا آج کل نہیں چھوڑتا، جو کام آپ نے نہیں کیا تھا وہ بھی آپ پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے ایک آواز ڈڈیال میں سنی کہ 374 بچے اور بچیاں لگے، ایک بھی میرٹ کے بغیر نہیں لگا. محکمہ تعلیم سے ایک ہی بات کی، میں نے کہا جو میرٹ پہ آتے ہیں بچے کو لگاتا. جو بچیاں زیادہ پاس ہو گئی اور اسامیاں کم تھی ان کو ویٹنگ لسٹ پرائمری اسکول میں کچھ لگا دیا اور ابھی بھی کچھ بچیاں ویٹنگ میں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں تو ادارے تباہ ہوں گے. ابھی بھی کمیاں ہیں. یہاں بات کی شعیب صاحب نے بھی اور میرے بھائی طاہر کلیم صاحب نے بھی، اسکولوں کی بلڈنگ جو کام نہیں ہو سکا وہ ہم کہیں گے کہ ہم سے نہیں ہوا. اسکولوں کی بلڈنگ کے فنڈز نہیں ملے. ایک اسکول میں کروٹی میں آپ کی یونین کونسل میں ایک پرائمری اسکول بنا، اس کے فنڈز ملے اور وہ کمپٹیشن کے قریب ہے. اب بالکل جب حکومت ہماری 8-9 مہینے ختم ہوئی تو آخری دنوں میں ہمیں 2 کمرے اور ایک واش روم پرائمری اسکول اور ہائی اسکول کے لیے، وہ بھی سارے اسکولوں کے لیے نہیں، وہ پیسے ملے. اس پہ ٹینڈر ہو گئے، کام شروع ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا. ہمارا مستقبل یہ بچے، اگر ان بچوں کی درسگاہوں کا حالت یہ ہو کہ چھت ٹپک رہے ہوں. میں نے بڑی کوشش کی، میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، لیکن یہ کام نہیں ہو سکتا. امید ہے جب شعیب عابد صاحب نے ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا، میں ان کی دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے بھی کہا کہ شعیب عابد صاحب نے اس وقت بھی فیصلہ ٹھیک کیا تھا اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور آج بھی ٹھیک فیصلہ کیا. یہاں میں قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیاستدان نے میری ایک بات 2-4 منٹ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ پر تقریر کرنے میں فائدہ ہونا، 5 منٹ زیادہ لگ گئے. ایک بات، کوئی بھی وزیر یا MLA بنتا ہے
وہ یہ نہیں چاہتا کہ بہت ہی کوئی بیوقوف آدمی ہوگا کہ یہ چاہے گا کہ میں لوگوں کے کام کاج نہ کروں. جب آنا ہی ہے زندگی سے تو یہ آپ کی عدالت میں 5 سال بعد تو کس منہ سے جائیں گے آپ؟ فون بند. مجھے کہتے ہیں میرے بارے میں کیا کہتے تھے 16 کے الیکشن میں اسلام آباد ہوگا یہاں نہیں ملے گا آپ کو. 16 سے 21 5 سال میں نے پوری اپوزیشن کی, لوگوں کو ملا بھی, لوگوں کی غمی خوشی میں بھی شامل ہوا اور اپنے گروپوں کو ساتھ دیا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2021 میں اللہ تعالیٰ نے اور ڈڈیال کے لوگوں نے مجھے کامیاب کیا. یہ جو لوگ کہتے تھے کہ ٹکٹ ہماری جیب میں اور یہ عوام میرے پیچھے بھاگے گی, کوئی بات نہیں اگر 4.5 سال میں ہلکے میں نہیں آئے. یہ بات سچ ہے. لیکن اب سابق منسٹر صاحب وہ ماحول نہیں رہا, ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, پوری ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. الیکشن آ رہے ہیں جیتے, جس طرح شعیب آباد نے 5 سال الیکشن کے بعد ڈیوٹی دی, جس طرح آصف صادق نے اقتدار میں آنے کے بعد ڈیوٹی دی. ترقیاتی کام جتنے ہو سکے میں نے کی. یونین کونسلوں میں کچھ کمی رہ گئی جس کا ذکر مختلف پولنگ اسٹیشن پہ مشکل میں جو بجلی کا مسئلہ بہت بڑا یہاں کا بتایا ہے. طاہر صاحب نے یہاں بھی بتایا, شیخ صاحب نے پہلے بھی ذکر ہوا. جب ہم آپس میں ہمارا اتحاد ہوا اس کے بعد کافی باتیں ہوئی ڈڈیال کے بارے میں, لیکن ہم نے کہا پہلے ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے. جس طرح شیخ صاحب نے کہا یہ الیکشن صرف میرا نہیں ہے, یہ الیکشن شیخ صاحب کی پوری ٹیم کا اور ہماری پوری ٹیم کا, اور یہ ہماری اور آپ کی ٹیم اب ختم ہو گئی ہے. یہ ٹیم ایک ہے, مشکلات ہے. 10-15 سال سے ہم ایک دوسرے کے خلاف سیاسی طور پہ الیکشن لڑتے رہے. ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, لیکن ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں, یہ کام دوسرے پہ نہیں چھوڑنا. میری ٹیم یا شعیب کی ٹیم اب ایک ہی ٹیم. اگر ہم ایک ہیں تو آپ بھی ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ نہیں چھوڑنا. میرا وہ ووٹاں کو آئی اور سن, وہ آپ سے وہ ووٹاں کو آئی اور سن, اور اللہ نہ کرے تو اسی طرح سوچ رہے ہو تو یہ نہ ہے. اس میں مہربانی ہے, افتتاح گزارش ہے کہ اپنا بندہ ایک ایجنٹ ٹیم دوسری طرف آئی, ایک کار جائے گا, کوئی خطرہ نہیں. اللہ کا کرم ہے, اس طرح انہوں نے کیا کہ اپریشن ہے انہوں جیتے ہوئے ہیں تو بھون جانے تک کو جیتے ہوئے ہیں, قدروں نہیں جیتے ہوئے. دیکھو انسان سب سے پہلے خود جس طرح آپ نے یونین کونسل تو اپنے کرائے کو دی. جو مصروف ماڑے خلاف ہے انہوں کی اکثر بلا ہی نہیں اٹھن لینا تو اور باقی کیا کام کرتے ہیں. وہ کروں جان چھٹسی تک میرا بار جا سو تھا. الیکشن ہے, اس الیکشن کی بڑا سیریس الیکشن ہونا کوئی آسان نہیں. میں سچ کر دسنا پہ کوئی آسان نہیں. محنت تو بغیر کوئی نتیجہ نہیں. آسا ہے ڈڈیال میں تے شعیب انہاں دویاں نے والے نہ کری سکتے, تساں لوگاں کے والے نہ کری سکتے, آپ نے نوجوان بچے کی انہوں نے والے نہ کری سکتے. جدو بھی کوئی موازنہ ہونا تو اس طرح ہونا کہ انہیں اپنے 5 سال اور اقتدار کیا کہتا. کل پرسوں میں ایک تصویر تکڑا پیا سا افسر شاہ صاحب کے زمانے میں جناب اقتدار اس منسٹر سر پلور چوکے تالاب بنے گئے. میں ہمیشہ ہوں کہ کم کاج ہمیشہ ہر منسٹر ہر ایم ایل اے کوشش کرنی چاہیے. سب کام نہیں ہوئی سے بڑے. تعلیم اور صحت اور ہر کم ضروری ہے. سرکار کوشش کی تھی تقریباً اس یونین کونسل 20 کلومیٹر کی سرکار بنی کوئی تقریباً نہیں رہی نہیں. جڑی گل صحیح ہے, ساریاں نہیں بنی. میں تو نہیں آخیا کہ 50 کلومیٹر یونین کونسل کے ٹھاڑ بنی, لیکن یہ بات آیا اور ایک سمجھو کہ بہت اچھا آیا کہ شیر صاحب ایسا بیٹھے ہوئی ہیں. اس وجہ تو نہ میں آخنا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی لالچ لی کہ الیکشن جیتی جا سن. سوچ یہ ہے کہ بہتر ٹیم اشنی قافلہ بدنا تو بہتر مشورے میں. شعیب صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر جیتی بڑی استان نواسی اس نوجوان کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. کہ عزت اللہ تعالیٰ دینا میں نہ دلوائی سکنا, نہ کوئی جماعت دلوائی سکنا.
لیکن ہر ایک قدم پر اس کا ساتھ دے دینا پیا یہ ماڑا وعدہ تھا تساں نے بی ایچ یو جنہوں کونسل موجود ہے ہیلتھ پیکیج کوشش کی اور اللہ کامیابی دیتی کہ ہر بی ایچ یو ایم بی بی ایس ڈاکٹر دیتا اتنا بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر سی لیکن ڈسپینسری چلے کو کمیاں تو کوشش کرساں کہ وہ بھی ایک گل تھوڑی یاد رکھا ہے الیکشن سے پہلے اصل بڑے وعدے کرنے ہیں اور کوشش کی کہ جڑے وعدے میں پچھلے الیکشن کیتے وہ سارے نہیں لیکن تقریباً کافی حد تک پورے کچھ جڑے کام رہ گئے جن یونین کونسلائیں جن پولنگ اسٹیشنوں پر کٹھار یونین کونسل ڈیری کلاسوں میں گیا پچھواڑا ہی گیا دراڑی ہی گیا یہ تساں لوگاں کے پانے کہ ہن ٹیم تساں دی جڑی ٹیم ہے جڑی ماڑی ٹیم ہے یہ ملی تے کام کر سان تے لوگاں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اس یونین کونسل نہیں پورے ڈیال کوئی مقابلہ نہیں کیا لیکن بار بار اے نہ کہ دو بڑے گروپ اکٹھے ہوئی گئے تے سست ہوئی جاؤ یہ گل نہیں بالکل اپنا ووٹ اپنے تیاں کرنا کی پولنگ اسٹیشن کرنا میں پہلے معذرت کرنا ہونا تیاں کرنا ایک دن نہیں تکلیف ہو سی ووٹاں پول کراؤ تو نتیجہ نکل سی میاں محمد نواز شریف مسلم لیگ نون اور شعیب کی اور مکی اور اصل پوری ٹیم تو سارے پوری ٹیم کی کامیابی ہے اس طریقے سے ووٹ پول کراؤ اتنا جی گل کی دوبارہ میں آخر تقریباً 10 تو 12 ٹرانسفارمر اس یونین کونسل دیتے گئے اس دور اقتدار جڑے رہی گئے جدوں کوئی سامان ایسے پہلے بھی کر رہی ہے کیونکہ 9 یونین کونسل شہر تقسیم کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہو سی کہ بالکل تقسیم اس حد منصفانہ تقسیم ہے صرف ایک گزارش ہے کہ تھوڑا جا سفر اور کئی دفعہ میں 5 سال گزارے تو کئی دفعہ پارٹنر ساتھی ناراض آئے جو صاحب انہوں نے پڑھی کی پہاڑی نہیں پڑھی میں نے انہوں نے پڑھی کی تو اگلی باری تسا نہیں پڑھی جیسے ایک گزارش ہے کہ اتنا صبر کرے قبول لبا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ باری باری سارے نکم مقصد میں ہمیشہ آخرا صاحب کہ جتنا آبادی زیادہ ہی اگر ایک گلی بنانے ہیں واحد مانا ایک طلاق ہوٹر ہے اس نے سب رہی میں اور دوری طرف 10-15 کار اور راہم ہے تو سامنے کو یہ زیادتی ہے یہ ضرور ہے کہ جڑی ٹیم آسان رکھے ہوئے ہیں کہ آسان انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے کمنا جڑے دین اللہ عزت دئی ہونا تو پتہ پھر سارے نہ ہونا لیکن فرق یہ ہونا کہ جڑے ناک اڑنے ہوتے ہیں باقی یہ نہ میں آخری سکتا کہ جڑے نہیں دین گے لیکن یہ نہ آخے کہ چوئی صاحب آخے یہ نہ دیو تو پھر بھی کم ہوئی جیسے ایک گل ٹھیک ہے لیکن کم اس ٹائم تو سمجھنا سے کامیابی لگ سی میں ایک صرف آخری گل کرنا چاہنا مسعود خالد صاحب ذاتی پسند کی لڑائی تے نہیں دوئے جبکہ دوئے چودھری محمد یوسف صاحب 2001 ایک آخر کر کے تھی میٹرک کی وجہ نہ چوئی صاحب الیکشن تو آؤٹ ہوئے تو فیصلہ آیا کہ مسعود خالد صاحب چوئی صاحب کے تھا الیکشن ہوئے چوئی صاحب جتنی محنت کی تھی اس کو سارے کی پتا ہے اور مسعود صاحب کی جتنے لوگ جاننے سے وہ بھی تسے پتا 5 سال مسعود صاحب منسٹر رہے 6-8 مہینے سال ہی ایسا نہیں کوئی چوئی صاحب کے خلاف تو ہے نہیں سی لیکن جڑیاں ٹیماں جنہیں چوئی صاحب آ سی جس طرح شعیب احمد صاحب 2016 چاہتے سے اپنے لوگوں کے اور تھوڑے خلاف رہے تھے مطلب جڑا کام انہاں چوئی یوسف صاحب نے کیتا وہ کام انہاں شعیب احمد صاحب نے کیتا وہ کام چودھری آفتاب صاحب نے کیتا انسان کو لکھ پڑھی تو غلطی ہوئی سے پڑی آسا غلطی غور کی تھی افسر شاہد صاحب کے معاملے میں چوئی صاحب ریٹائر ہو گئے اصل بالکل سپورٹ کی تھی اور کچھ ادارے بعد خبریں آشنے شروع ہوئی کہ آخر یہ رکھتے ہیں کہ مجبوری سی کدھر جاؤں مطلب مسعود خالد کی پہلے چیک کری رہے اور نہیں رہی گیا سر لیکن اس رب نے فیصلے کہ اگر یہ دو لوگ ٹھیک رہنے شعیب صاحب نے مسعود صاحب ٹھیک رہنے یا افسر شاہد صاحب سب ٹھیک رہنے تو شاید پسند ہوئے کہ الیکشن لڑنے میں لوڑ ہی نہ پائے یہ سچ کہتا ہے میں اسلام آباد کاروبار کرنا سا جس کاروبار ہی آج کل آخر کے کل میں کل کی تھی تو شاید انہوں کی تھوڑی کپڑی لگی کی بڑی کوشش ہونی کہ کچھ سمجھ دل دکھاؤں لیکن حقیقت ہو میں اگر پوچھا کہ ہمارے پہ الزام لانے ہو کہ کاروبار ہے تو میں کاروبار اس کے جواب اس کرنا ہوں
میں کی جڑے پیسے سرکاری طور پر دفاع کرتے اس سنت میں کیا بیٹے نے ڈیرے کا خرچہ نہیں چلتا تو ٹھیک ہے میں کاروبار جڑے ہماری فیملی ہے وہ کاروبار کرنی میرا مرکز رب کرنا اور میں اپنے بچے کی رزق حلال کراؤں میں شو کری سکتا پچھلے 15 سال 20 سال سے میں کاروبار کرنا ایک پیسہ ہمارا وائٹ ہے تو ہمارے ٹیکس نے گشوارے چیک کری لیکن بھائی جان تساں کیا کر سو میں بار بار رکھنا ایک ڈیفینس نہیں کوٹھی ایک کروڑ روپے نہیں گھٹی چلو جی اسی طرح میں چھیڑا وہ بھائی ساتھ درا چلو کوئی گل نہیں اس نہ اس نے دی لیکن گل یہ ہے کہ ملکیتی زمین ماڑی ہے 4 کنال 5 کنال کچھ ہی عرصے بعد 100 کنال سینکڑا کنال کا مالک بڑی جاتی اس طرح میں 2 چیزیں میں چیلنج کرتا ہوں ایک پیسہ کرپشن ثابت کرو ہمارے 5 سال کی پچھلی مارے میں بالکل سیاست کر نہیں رہا سوشل میڈیا پہ کرو گلا لیکن یہ نہیں ہوئی سکنا جنا الزام ہمارے پر لگا پتہ نہیں 74 ہے 70 ہے 75 ہے جتنا بھی ہے تو میں آخر الیکشن کی فارغ ہونے کے بعد بالکل مسعود خالد صاحب قانونی کارروائی میں آپ نے جتنی ہوئی سکی کر سکتی اس کی وجہ ہے اس ساری زندگی جھوٹ بولیا لیکن لوگ آنے پر گزر کر لیکن نہیں اس دفعہ تو کی بالکل اس کا جواب دینا اور میں اس کا جواب سب کو لکھتا ہوں الزام لگانا آسان ہے ثابت کرنا مشکل ہے تو ثابت کرو میں شعیب احمد صاحب تسا اور تسا نے پوری